دنیا کی جدید جنگوں میں صرف طاقت یا رفتار کافی نہیں ہوتی۔ آج کی جنگ وہ جیتتا ہے جو دشمن کی نظروں سے چھپ کر وار کرے، جو دیکھے جا سکے لیکن نظر نہ آئے، جو فضا میں موجود ہو مگر دشمن کے ریڈار اسے پہچان نہ سکیں۔ اسی نظریے نے اسٹیلتھ طیاروں کو جنم دیا، ایسے جنگی طیارے جو اپنی شکل، مواد اور ٹیکنالوجی کی مدد سے خود کو دشمن کے ریڈار، انفراریڈ اور بصری نظاموں سے چھپانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ ممکن کیسے ہوتا ہے؟ ایسا کون سا جادو ہے جو اتنے بڑے جہاز کو آنکھوں اور مشینوں سے اوجھل رکھتا ہے؟ دراصل یہ کوئی جادو نہیں بلکہ سائنس اور میٹیریلز انجینئرنگ کا کمال ہے۔ اسٹیلتھ طیاروں کا سب سے پہلا دفاعی ہتھیار وہ مواد ہوتا ہے جس سے یہ بنائے جاتے ہیں۔ عام طیاروں میں دھاتوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، جیسے ایلومینیم یا اسٹیل، جو ریڈار ویوز کو آسانی سے ریفلیکٹ کرتے ہیں، جبکہ اسٹیلتھ طیارے ریڈار جذب کرنے والے مواد سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے خاص میٹیریلز ہوتے ہیں جو ریڈار کی لہروں کو نہ صرف روک لیتے ہیں بلکہ انہیں جذب کر کے گرمی میں تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے F117 نائٹ ہاک میں استعمال ہونے والے آئرن فیرٹس جو برقی مقناطیسی توانائی کو جذب کرتے ہیں۔ اسی طرح کاربن بیسڈ پینٹس بھی استعمال کیے جاتے ہیں جو ریڈار سگنلز کو واپس بھیجنے کی بجائے اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں طیارے کی ساخت کی۔ اگر آپ نے F117 کو دیکھا ہو تو اس کا زاویہ دار کٹی پھٹی ساخت شاید آپ کو عجیب سی لگے، مگر یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اسے فیسیٹڈ ڈیزائن کہتے ہیں، یعنی طیارے کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ریڈار ویوز سیدھی واپس نہ پلٹ سکیں بلکہ بکھر جائیں یا منحرف ہو جائیں۔ دوسری جانب B-2 اسپرٹ اور F-22 ریپٹر جیسے طیاروں میں کروڈ سرفیسز استعمال کی جاتی ہیں جن کی مدد سے ریڈار ویوز نرم زاویوں سے پھسل جاتی ہیں اور واپس اپنے ریڈار تک نہیں پہنچتی۔ دوستو، جہاں مواد اور شکل دشمن کے ریڈار کو دھوکہ دیتے ہیں، وہیں اسٹیلتھ طیاروں میں استعمال ہونے والے کمپوزٹ مٹیریلز ان کے وزن کو کم اور کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔ کاربن فائبر کمپوزٹ، گلاس فائبر کمپوزٹ اور ایپاکسی ریزنز جیسے مواد نہ صرف ہلکے اور مضبوط ہوتے ہیں بلکہ ریڈار شفاف بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر سے ریڈار لہریں آسانی سے گزر جاتی ہیں یا منتشر ہو کر کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ B-2 اسپرٹ جیسے بمبار طیارے میں یہ مواد بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن صرف ریڈار سے چھپنا کافی نہیں ہوتا۔ جدید جنگوں میں انفراریڈ سینسرز اور ہیٹ سگنیچر ڈیٹیکشن سسٹمز بھی دشمن کی تلاش میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹیلتھ طیاروں میں ہیٹ ڈسپیٹنگ کوٹنگز یعنی ایسی سطحی کوٹنگز استعمال کی جاتی ہیں جو انجن کی گرمی کو پورے جسم پر پھیلا دیتی ہیں تاکہ کوئی مخصوص گرم مقام یعنی کہ ہاٹ سپاٹ نظر نہ آئے۔ ساتھ ہی ساتھ ایگزاسٹ شراؤڈز جیسے نظام استعمال کیے جاتے ہیں جو انجن کے دھوئیں اور حرارت کو ارد گرد کے ماحول میں اس طرح تحلیل کر دیتے ہیں کہ دشمن کے انفراریڈ سینسرز کو طیارہ دکھائی نہ دے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی میں جدید ترین قدم نینو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ اب گریفین، کاربن نینو ٹیوبز اور پلانیلین جیسے کنڈکٹیو پولیمرز طیاروں کی بیرونی سطح پر استعمال ہو رہے ہیں جو نہ صرف ریڈار سگنلز کو جذب کرتے ہیں بلکہ انفراریڈ شعاعوں کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ F-35 لائٹننگ 2 جیسے جدید ترین طیارے ان مٹیریل سے تیار کیے جاتے ہیں جو انہیں ہر ممکن سینسر سے اوجھل رکھتے ہیں، چاہے وہ ریڈار ہو، کیمرہ ہو یا انفراریڈ ڈیوائس ہو۔ دنیا کے مختلف اسٹیلتھ طیاروں کی بات کی جائے تو ہر طیارہ اپنی ایک خاص خوبی کے ساتھ میدان میں اترا ہے۔ F117 نائٹ ہاک نے ریڈار چھپاؤ کی بنیاد رکھی، B-2 اسپرٹ نے فضائی بمباری کے دوران مکمل غیبی وار کو ممکن بنایا، جبکہ F-22 ریپٹر اور F-35 لائٹننگ 2 نے اسٹیلتھ، سپرسونک سپیڈ اور نیٹ ورک وارفیئر کی نئی دنیا میں قدم رکھا۔ یہ طیارے صرف ہوا میں اڑنے والی مشینیں نہیں ہیں بلکہ سائنس، انجینئرنگ، میٹیریلز ٹیکنالوجی اور ڈیزائن کا ایسا امتزاج ہے جو کسی بھی ملک کو فضائی برتری دلانے میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ آج کے میدان جنگ میں صرف وہی کامیاب ہوتا ہے جو دشمن سے پہلے دیکھے، سنے، سمجھے، اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی وہ آنکھیں اور کان مہیا کرتی ہیں جو دشمن کو دیکھ تو لیتی ہیں مگر خود کبھی نظر نہیں آتی۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا میدان اب صرف چند ترقی یافتہ ممالک تک محدود نہیں رہا، آج یہ ایک عالمی اسلحہ دوڑ بن چکی ہے۔
جہاں ہر ملک کی کوشش ہے کہ وہ ایسا طیارہ تیار کرے جو دشمن کی آنکھوں سے اوجھل رہے مگر دشمن کے دل میں خوف بن کر بس جائے۔ امریکہ تو اس میدان کا بانی اور بے تاج بادشاہ ہے، مگر اب روس، چین، بھارت، پاکستان اور دیگر کئی ممالک بھی اس دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، کچھ کامیابی سے اور کچھ محض دعووں کے بل پر۔ سب سے پہلے امریکہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں نہ صرف اسٹیلتھ ٹیکنالوجی نے جنم لیا بلکہ اسے مسلسل جدید بھی بنایا گیا۔ F-117 نائٹ ہاک امریکہ کا پہلا مکمل اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ تھا جو 1991 کی خلیجی جنگ میں عملی طور پر استعمال بھی ہوا۔ بعد ازاں B-2 جیسے بمبار اور F-22 ریپٹر جیسے سپر سونک فائٹر میدان میں آئے، جنہوں نے نہ صرف ریڈار ہائیڈنگ بلکہ انفراریڈ، بصری اور سگنیچر ہائیڈنگ کے نئے معیار قائم کیے۔ آج امریکہ کے پاس F-35 لائٹننگ II جیسا طیارہ ہے جو نہ صرف دشمن کے ریڈار سے بچتا ہے بلکہ نیٹ ورک وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر سیکیورٹی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ طیارہ دنیا کے کئی ممالک کو برآمد بھی کیا جا چکا ہے، جن میں اسرائیل، جاپان، آسٹریلیا اور برطانیہ جیسے اتحادی شامل ہیں۔ روس نے اپنی کوششوں کا آغاز سخوئی Su-57 فیلن سے کیا، جو بظاہر ایک اسٹیلتھ فائٹر ہے، مگر اس پر مغرب کے ماہرین نے یہ تنقید کی ہے کہ اس کا ریڈار کراس سیکشن اب بھی بہت زیادہ ہے، یعنی یہ مکمل اسٹیلتھ طیارہ نہیں ہے۔ پھر بھی روس نے اسے سپر کروز، سپر مینووربلٹی اور جدید سینسر سے آراستہ کیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ Su-57 میں بھی کمپوزٹ مواد، ریم کوٹنگ اور انجن ہاٹ سپاٹس کو کم کرنے والی ٹیکنالوجیز شامل کی گئی ہیں۔ چین نے بھی اس دوڑ میں قدم رکھا ہے اور بہت ہی تیزی سے۔ چینگدو J-20 مائٹی ڈریگن چین کا پہلا اسٹیلتھ طیارہ ہے جسے 5ویں نسل کے فائٹرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی شکل اور ڈیزائن F-22 سے متاثر دکھائی دیتی ہے اور اس پر بھی ریم کوٹنگ یعنی کہ ریڈار ایبزاربنگ مٹیریلز کوٹنگ اور انٹرنل ویپن بے جیسے فیچرز موجود ہیں تاکہ ریڈار سگنیچر کم سے کم ہو۔ چین کا دوسرا اسٹیلتھ طیارہ FC-31 جسے J-31 یا J-35 بھی کہا جاتا ہے، جو کہ برآمد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں یہ چین کے طیارہ بردار بحری بیڑوں کا حصہ بھی بنے گا۔ بھارت بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا مگر اس کی اسٹیلتھ مہم کہیں زیادہ چیلنجنگ رہی ہے۔ بھارت نے AMCA یعنی کہ ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ کے نام سے ایک 5ویں نسل کا اسٹیلتھ طیارہ بنانے کا منصوبہ شروع کیا ہے، مگر کئی سالوں بعد بھی یہ صرف لیبارٹری اور ڈیزائن کی حد تک محدود ہے۔ ٹیکنالوجی میں مہارت، مواد میں کمی اور انجن کی لوکل پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے بھارت کا اسٹیلتھ پروگرام سست روی کا شکار ہے۔ البتہ بھارت کی کوشش ہے کہ وہ اس پروگرام میں روس، فرانس یا امریکہ کی مدد لے کر رفتار پکڑ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میدان میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ مستقبل میں پاکستان کے لیے 3 راستے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چین کا J-31 اسٹیلتھ فائٹر خریدے جو کہ پاکستان خرید بھی رہا ہے، جس کی ساخت F-35 سے ملتی جلتی ہے اور جو چین کے بحری بیڑوں کا بھی حصہ بنے گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ پاکستان خود 5ویں نسل کا اسٹیلتھ طیارہ تیار کرے، جس کا آغاز پروجیکٹ عزم کے ذریعے ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس منصوبے کی تفصیلات خفیہ ہیں مگر اندازہ یہی ہے کہ یہ طیارہ چینی یا ترکی ماڈل سے متاثر ہوگا اور اس میں ریم، کم RCS ڈیزائن، اندرونی ہتھیاروں کی گنجائش اور جدید سینسر فیوژن شامل ہوں گے۔ اور تیسرا راستہ کان فائٹر جیٹ ہے جس میں پاکستان شامل ہو چکا ہے۔ تاہم اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے پاکستان کو نہ صرف ٹیکنالوجی میں خود کفالت حاصل کرنی ہوگی بلکہ جدید کمپوزٹ مواد، نینو مٹیریلز اور انڈیجینس انجنز پر بھی کام تیز کرنا ہوگا۔ اگر پاکستان یہ سنگ میل عبور کر لیتا ہے تو مستقبل میں پاکستان فضائی برتری کے ساتھ ساتھ دشمن کے علاقے میں گھس کر کاری ضرب بھی لگا سکے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔